آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ اس وقت غزہ سے کچھ گھنٹے پہلے سے دوبارہ ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ ہر ہفتے اب تو عادت ہو گئی ہے، اوسطاً 2 سے 3 بار ہوتا ہے مواصلاتی بلیک آؤٹ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو فوری طور پہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ دنیا کو پتہ چلے۔ پچھلے 24 گھنٹے کا اگر جائزہ لیا جائے تو مزید 241 شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں، 380 زخمی ہوئے ہیں، اور اب قتل کا ہنسا 21,000 کا ہنسا چھو رہا ہے۔ 100 سے زائد مقامات کو اسرائیلی ایئر فورس کے مطابق اسٹریٹجک مقامات کو غزہ میں 100 سے زائد، اللہ جانے 100 سے زائد کیسے بچ جاتے ہیں روزانہ، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ 13 دسمبر سے خبریں آنی شروع ہوئی تھیں ایک قتل عام کی ایک اسکول میں شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ سے ذرا پرے اقوام متحدہ کے تحت ایک اسکول چل رہا تھا، شادیہ ابو غزالہ۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اور عمارتوں کی طرح اس کے اندر بھی جو فلسطینی کنوے تھے وہ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، اور ایک کلاس رومز میں ٹھسے ہوئے تھے یہ لوگ۔ وہاں سے اب اسرائیلی فوج کے جانے کے بعد والدین کو اندر جانے کی اجازت ملی تو جگہ جگہ تباہی و بربادی کے، اور جسے کہتے ہیں نا ایگزیکیوشن سٹائل قتل عام کے، پوائنٹ بلینک پہ گولی مارنا جیسے کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو اس طرح کی لگ بھگ 7 لاشیں ملی ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ کم از کم 11 بڑے اور بچے جو ہیں ان کو اس طرح ایگزیکیوٹ کیا گیا اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے۔ ایک جو شہید ہونے والا بچہ ہے اس کا والد، اس نے بطور عینی شاہد بتایا ہے کہ کس طرح وہ ایک کمرے میں اپنے 6 بچوں اور اہلیہ کے ساتھ سو رہا تھا، اچانک مسلح اسرائیلی فوجی آن دھمکے اور انہوں نے ہم سے نہ کچھ پوچھا نہ بتایا اور ہم پہ گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی اور انتہائی قریب سے گولیاں ماری۔ درجنوں لوگ زخمی ہوئے اور 11 کی کنفرمیشن ہو گئی ہے، اور اقوام متحدہ نے کوئی 3 دن پہلے اس واقعے کی ٹرانسپیرنٹ شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ جن کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا گواہی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے گھر میں تھے جب اسرائیلی فوج وہاں پر داخل ہوئی اور مردوں کو ایک سائڈ پر کیا، اس کو، ان کے والد صاحب کو، ان کے دادا جان کو اور ان کے انکل کو، ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ دوسرا واقعہ ملٹی سٹوری بلڈنگ کا، دوسری واقعہ ہے جی۔ وہ جو آپ نے جو واقعہ بتایا وہ الگ ہے، جس میں وہ 11 کو ایگزیکیوٹ کیا تھا۔ جب وہاں پہ جو 2 خواتین تھیں وہ چیخنے لگی، ان کی والدہ اور ان کی نانی، ان کو بھی گولیاں مارتی، اور 4 دن تک یہ لاشوں کے نیچے چھپا رہا۔ 4 دن تک لاشوں کے ساتھ تھا، لاشوں کے نیچے چھپ گیا، لاشوں کے ساتھ تھا۔ یہ بھی زخمی ہوا ہے، ان کا خیال تھا کہ یہ مر گیا ہے، اس کے اوپر ان کے والد صاحب گر گئے یا کچھ۔ 4 دنوں تک یہ پتہ ہے میں نے کب پچھلی دفعہ ایسا واقعہ سنا تھا، روانڈا کا، جب ایک تتسی خاتون کو ایک گرجے میں ان کو جمع کر کے کلہاڑیوں اور چھروں کے ساتھ قتل کیا، اور اس نے کہا کہ میرے سر پہ لگی، میں بے ہوش ہو گئی، اور میں جب جاگی تو میرے سارے رشتہ داروں، میرے بھائیوں کی لاشیں میرے اوپر تھیں۔ 4 دنوں تک وہ وہاں ہی رہی، وہ باہر نہیں نکلی، اور وہ کہتی کہ ہر رات کتے آتے تھے، لاشوں کو کھاتے تھے، اور مجھے بھی چبانے کی کوشش کی، میں نے پھر بھی چیخ نہیں ماری۔ یہ وہاں کی کہانی ہے۔ جہاں تک بیت حنون کی بات ہے، تو جہاں پر کئی ہفتوں تک اسرائیل کا قبضہ رہا، اب وہاں سے جو فوٹیج آ رہی ہے اس میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو روڈ پر ہی چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ جانور کھا جائیں، کہ جانور کھائیں اور گلے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لاشیں بچوں کی بھی ہیں اس میں، 10 سال کے ہوں گے، 11 سال کے ہوں گے۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دور سے ہڈیوں کی سائز دیکھ کر شناخت کرنے کا، لیکن آج کل یہی کرنا پڑ رہا ہے۔ 4 ایک اور کہانی یہ بھی آئی ہے کہ 4 حاملہ خواتین، ان کے ہاتھوں میں سفید جھنڈے
تھامے ہوئے. وہ العودہ ہسپتال جا رہی تھی جب ان کو نہ صرف گولی ماری گئی بٹ ان کو بلڈوزر کے ساتھ کرش کیا گیا آن دا سائڈ آف دا روڈ. ان کی بھی لاشیں یہاں پر مل رہی ہیں. اچھا یہ جو بلڈوزر سے کرش کرنے والی طریقہ یہ پتہ ہے یہ بھی سنا ہے پہلے, پتہ ہے کب؟ سریبرینیٹسا میں جب بوزنین سول وار چل رہی تھی, جب سربز نے حملہ کیا تھا اور سربز بوزنین مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے تھے, تو جب وہ میس گریوز میں ڈالنے سے پہلے بلڈوزر چلاتے تھے تاکہ شناخت نہ ہو سکے, تاکہ بعد میں ثبوت نہ ملے. اور بھی بہت اب مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جس سے ماضی کی اس طرح کی اٹراسٹیز یاد آتی ہیں. ابھی ایک غزہ کے ایک سٹیڈیم میں کئی سو مرد, بچے, بوڑھے, خواتین ان کے کپڑے اتار کر, اور یہ اسرائیل نے خود اسکرین کر ویڈیو جاری کی, فل اسکرین کر دیں اس کو تاکہ سمجھ آئے پلیز. یہ خود جاری کی ہے اس اسٹیڈیم کی تصاویر, اور بہت فوٹیج ہے, لیکن اگر آپ فوٹیج کو تھوڑی سی دھیان سے دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی سولجرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سارے ٹیررسٹ ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے بچہ ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ تو اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے, 2 بچے کھڑے ہیں, سامنے ایک بوڑھا سا ایک بزرگ بھی ہیں. تو یہ ہے جن کو گیدر کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں, کہاں دیکھے ہیں؟ ہم نے دوسری جنگ عظیم میں دیکھے ہیں, کنسنٹریشن کیمپس میں. یہ ہے وہ تصاویر, اور ظاہر ہے یہ زیادہ تر یہودی تھے, سب نہیں. یہ تصویر ہم نے بلر کر دی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا لباس کپڑے اتارے گئے ہیں. یہ ہے ورلڈ وار 2 اور نازی جرمنی کی تصاویر. تو بہت اچھے سبق سیکھے ہیں, اور انہی کے ورثاء نے آج فلسطینیوں کے ساتھ یہی کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ سرب سے بھی سیکھا ہے. اگر سریبرینیٹسا کی جو پریزن کیمپس ہیں ان کی بھی ہم تصویریں دکھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کم و بیش وہی سلسلہ ہے جو آج تک چل رہا ہے. اچھا کیونکہ ہم دوسری جنگ عظیم کی بات کرتے ہیں تو آپ نے این فرینک کا نام یقیناً سنا ہوگا. ایک ہمارے کالر ہیں, وہ بار بار اس کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں. ڈائری آف این فرینک بہت مشہور ہے, اس کو ڈیبیٹ بھی بہت ہوئی. این فرینک ایک یہودی لڑکی تھی, میرا خیال ہے 13, 14, 15 سال 12 سال کی عمر تھی ان کی, اور ایمسٹرڈیم میں ایک فلیٹ میں گیا ہوں, وہاں آپ گئے ہیں, اس کے جو وہ ایٹک میں کوئی جگہ بنا کے وہاں پر چھپے ہوئے تھے. تو اس کی ڈائری میں پورا یہ ہے, مطلب ظاہر ہے جس طرح لڑکیاں لکھتی بھی ہیں, لیکن کہ آج ہم یہ ایسے چھپے, آج فوجی یہاں سے گزرے. تو پھر بالآخر کسی نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں تھا, اور پھر ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا, وہاں پر یہ بیماری سے مر گئی. اسی طرح کی ایک ڈائری مغازی ریفیوجی کیمپ سے بھی برآمد ہوئی ہے. اس لڑکی کی عمر ہے 11 سال اور ان کا نام ہے سیلا. اور یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک خاتون ان کی ڈائری ترجمہ کر کے پڑھ رہی ہیں. پورا ترجمہ نہیں کر سکی کیونکہ بیچ میں وہ رو پڑی. اور سیلا کہتی ہیں کہ آج میں صبح 7:30 بجے جاگی اور ایک بار پھر ہمیں ناشتے میں تو کچھ نہیں ملا, لیکن پھر میں باہر گئی اور ملبے میں کچھ اور بچے بھی مجھے ملے, اور پھر ان بچوں کے نام لکھتی ہیں, ان کی عمریں لکھتی ہیں کہ اچھا یہ عبدل تھا, اس کی عمر 6 سال ہے, لال سویٹر پہنتا ہے. تو ان سب کے نام لے رہی ہیں, لیکن اس میں مجھے مزہ آیا. اور پھر کہیں سے کسی نے ہمیں چند پیسٹریاں دے دی اور کچھ پرانا پیٹا بریڈ جو بہت ہی مزیدار تھا, مجھے مزہ آیا. اور اس کے شاید 1 یا 2 دن بعد اسرائیلی بمباری میں نہ صرف سیلا بلکہ جتنے بھی بچوں کا نام اس نے وہاں لکھا تھا ان سب کو قتل کر دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے ہیلتھ سسٹم, ہسپتالوں کے ساتھ جو حال ہوا ہے وہ ہمیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابتدائی ہفتوں میں ایک کوشش ہوئی تھی قطر کی جانب سے, رائٹ, اس پر آپ نے بھی ذکر کیا تھا, وہ جو خاتون ہے وہاں پر آئی تھی. تو کچھ جو زخمی بچے تھے ان کو قطر شفٹ کیا گیا تھا. ان میں سے ایک بچہ تھا عبد الرحمان جس کی عمر 4 سال تھی. اس کو شفٹ کیا گیا لیکن بدقسمتی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا, وہ بچ نہیں سکا کیونکہ وہ اتنی شدید زخم تھے. اور اس کے جو والدین ہیں وہ ابھی بھی غزہ میں, اور جہاں تک ہم جانتے ہیں حیات ہیں, لیکن کیونکہ رابطہ آپ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ اکیلے فوت ہوئے قطر میں, کوئی جاننے والا نہیں, نہ ماں, اپنا باپ, بھائی, انکلز, نو ون. تو جب خبر پھیلی قطر میں کہ یہ بچہ شہید ہو گیا ہے
تو اور کہ اکیلا ہے اور وہاں پر کوئی نہیں ہے اس کے گھر والے. تو ہنڈریڈز شاید ہزاروں قطری وہاں پر پہنچے. اس نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے, ہم ہیں نا, تو ہم اسے دفنا دیں گے. تو یہ ان کا جنازہ ہے, یہ اس کا جنازہ ہے, یہ اس کا جنازہ ہے. ان میں سے عبد الرحمن کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کی تدفین پر آئے ہیں. تو شاید اب خوشی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا, لیکن شاید اس کے والدین کو جبھی بھی ان کو خبر پہنچے اس بات کی شاید تسلی ہوگی کہ کم از کم تدفین کے وقت وہ اکیلے نہیں تھے. اور اس دوران اسرائیلی فوج کیا کر رہی ہے, بچوں کو مارنے کے بعد ذرا دیکھیں کہ تھوڑا سا انجوائے بھی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اب جو وہاں کے غزہ کے جو پلے گراؤنڈز ہیں وہ بالکل خالی ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کو مزہ آ رہا ہے, کتنی پارٹی. ان کے لیے تفریح ہے نا یہ, ویسے بھی جیسے ان کے لیے پوری جنگی تفریح ہے, ان کے لیے قتلی تفریح. اچھا, ابھی چونکہ آپ نے فوج کی بات کی ہے, تو آج اسرائیلی آرمی چیف کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کم از کم کچھ مہینے چلے گی. کچھ اور اسرائیلی آفیشلز نے اے ایف پی کو, دوسری نیوز ایجنسیز کو کہا ہے کہ کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینڈ آف فیبروری تک, کیونکہ ہمارے ہاں ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اس وقت پوری دنیا ہالیڈے سیزن ہے, یورپ میں, امریکہ میں, تو باقی دنیا میں ہالیڈے سیزن ہے, ادھر غزہ میں اوپن سیزن ہے قتل عام کا. تو ہم تو اسیس کر رہے ہیں جانی نقصان کیا ہوا ہے فلسطینیوں کا نا, 21,000 اوور آل کا آیا ہے, ٹھیک ہے نا, 50,000 زخمی ہیں. لیکن ادھر اسرائیل میں جو کاسٹ آف وار ہے وہ تو ڈالرز میں کیلکولیٹ ہو رہی ہے. ہاں, لیکن اسرائیل کے باپ کا کیا جاتا ہے, وہ امریکہ دے 10 سے 12 بلین کا وہ بھی ایسٹیمیٹ. وہاں پہ جو تھوڑی بہت جو بحث ہو رہی ہے کہ ہم کتنا اس کو سسٹین کریں گے, اٹس پیورلی ان مانیٹری ٹرمز. بائیڈن ہے پیسے دے دے گا, بائیڈن ہے پیسے دے دے گا. بریک لیں. ویلکم بیک. اکثر لوگ یہ سن کر اکثر حیران ہوتے ہیں کہ غزہ بلکہ پورا فلسطین ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز بھی تھا. کئی مصنف, کئی شاعر پیدا کیے ہیں. اس کی شاعری پر ہم نے کچھ ہفتے پہلے بھی بات کی تھی, مصطفیٰ برغوثی اور اس طرح کے اور جو نامور شاعر ہیں جو فلسطین نے پیدا کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین نے بہت آرٹسٹ پیدا کیے ہیں اور ابھی بھی پیدا کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر فلسطین سے آرٹ آئے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا دکھایا جائے گا. خوبصورت پھول اور پرندے نہیں ہوں گے اس میں. اور پہلے تو ذرا دیکھیں 2014 میں اس ایک یہ ڈرائنگ جس میں ملبے سے ایک فلسطینی خاتون ابھر رہی ہے, coming out of it like a giant. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لباس کے اندر مطلب جیسے کہ ملبے سے ہی وہ بنی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری خواتین کتنی طاقتور ہیں, کتنی ریزیلینٹ ہیں. یہ وہی 2014 کی بات. 9 سال اگر ہم فارورڈ کریں تو ایک ٹیونیزین آرٹسٹ نے فلسطین کے نام پر یہ بنایا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے لے کے اب تک کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہوا, صرف تباہی ہی زیادہ بڑی ہے. اور مجسمہ ہے نا, یہ مجسمہ ہے, یہ میرے خیال ڈیجیٹل آرٹ ہے, یہ ڈیجیٹل آرٹ ہے. اور کیونکہ کل کرسمس تھی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک اور امیج آپ کو میں دکھاؤں, اور یہ ہے غزہ کا کرسمس ٹری, اصل کرسمس ٹری, اور یہ بھی ڈیجیٹل آرٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ لاشوں سے بنا ہوا ہے, اور اس کا سینٹا کلوز نیتنیاہو اور بائیڈن ہے نیچے بم کے تحفے رکھ رہے ہیں. اسی سال جون میں اس پورے سلسلے سے بہت پہلے ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی غزہ میں کالڈ آکیوپیشن کلز چلڈرن, اور جو گھر تباہ کیے گئے ہیں وہاں ہی ان لوگوں نے دکھایا ہے کہ یہاں پر کون رہتے تھے اور یہ کس نے تباہ کیے ہیں. تو جو ملبے کے اوپر بامز ڈرا کرنا, گھروں کے اوپر ڈرا کرنا, اور ایک تو انفیکٹ تصویر ہے وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک کالم ہے جو بالکل اس طرح کا کالم, اور اس کے اوپر ایک فلسطینی بچہ جس کے پر نکلے ہوئے ہیں اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو اسرائیل نے آگے بھیجا ہے. اور صرف فلسطینی آرٹسٹ نہیں, بہت مشہور بین الاقوامی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے فلسطین کو ایک طرح سے اپنا کاز بنایا ہوا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے جو پرومیننٹ ہیں وہ ہیں برٹش آرٹسٹ بینکسی. میں ان کا فین ہوں. بالکل, بہت لوگ اس کے فین ہیں, اور وہ فلسطین اس کے دل کے بہت قریب ہے, اور اس کا نشانہ ہمیشہ دیواریں رہتی ہیں. ہی از اے گرافیٹی آرٹسٹ نا, گوریلا آرٹسٹ. تو یہ دیکھیں یہاں پر پتھر کی جگہ پھول دستہ پھینکا جا رہا ہے.
یہاں پر ایک لڑکی اسرائیلی فوجی کی تلاشی لے رہی ہے, اور یہ دیکھو کہ دیوار کے اس پار آپ کو شاید یہ بھی نظر آ سکتا ہے. اور یہ جو بیچ میں تھی نا, یہ بلٹ پروف ویسٹ میں پیس کی ڈو اور اس کے چھاتی کے اوپر نشانہ ہے, اور سائڈ پر کیا لکھا ہوا ہے, ویلکم ٹو فلسطین, ویلکم ٹو بیتھ لہم. تو یہ تو ہوئے بینکسی. اب میں آپ کو تھوڑی سی کچھ کرنٹ جو فلسطینی آرٹسٹ ہیں ان کے بھی میں کچھ کام دکھانا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ لیلا اجاوی. اچھا, لیلا اجاوی بھی بینکسی کی طرح ایک گرافیٹی آرٹسٹ ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک کے ساتھ, اور یہ فلسطین میں ہی رہتی ہیں, اور کوئی بہت بڑے میورلز بھی. اب یہ دیکھیں اگین, یہ آج کی ہے, یہ آج کی نہیں مطلب ان دنوں کی یہ ایک تصویر ہے. ایک اور ہے آرٹسٹ محمد دالو, اور شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو کیونکہ ان کو مسکولر ڈسٹروفی ہے, اور ان کی ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی غزہ میں کچھ ماہ قبل, اور جس کو اسرائیلی اتھارٹیز نے پھر ان کو پرمیشن نہیں دی, تو قطر نے کہا کہ ہم آپ کو وہاں پر ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ویسے تو یہ اینیمے آرٹ بناتے ہیں, کارٹونش, لیکن ایک ان کی تصویر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, جس میں ایک لاش ہے جو بیچ میں سے پھولوں سے, ایک مردہ ایک مطلب اسکیلیٹن ہے جو بیچ میں پھولوں سے ابھر رہا ہے. اچھا, اب کچھ ظاہر ہے بہت فلسطینی آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں نہیں رہتے, وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں, اور ان میں سے ایک جو آرٹسٹ ہیں وہ ہے جنین یاسین, اور کیونکہ وہ پوری دنیا میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, ان کی جو تھیم ہے وہ ہے سولیڈیرٹی باقی پروٹیسٹرز کے ساتھ. تو یہ جو ابولش, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلیک ایکٹیوسٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, یہ فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, اور وہ اپنے حقوق کے لیے. اچھا, اب ہم نے بہت کچھ ایسی تصویریں دیکھی ہیں ہم نے اس پورے جنگ میں, اس پوری لڑائی میں, جو میرا خیال جو میں تو کم از کم کبھی نہیں بھولوں گا. اور ایک ہے, آپ کو یاد ہے وہ ریم جو چھوٹی بچی ہے, اور ان کا جو دادا جان ہے محمد نایان, سول آف مائی سول, سول آف مائی سول. تو اس کے اوپر اب آرٹ صرف مطلب ظاہر ہے ڈیجیٹل یا پینٹ اور کینوس تک تو محدود نہیں ہے نا. تو یہ آپ ذرا دیکھیں, اس کے ساتھ اس شیڈو آرٹسٹ نے کیا بنایا ہے. اس کی سالگرہ تھی ابھی 3 دن پہلے, لڑکی کی ہے, مطلب سالگرہ ہوتی ہے. یہ جو اس کے بازو میں ہے بچی, جی, اس کی ریم نام ہے اس کا. 23 دسمبر کو اس کی سالگرہ ہونی تھی. ایک اور تصویر ہے, ایک ماں ہے, اس نے اپنے بچے کی لاش یوں تھامی ہوئی ہے اور چیخ رہی ہے, وہ بھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی. یہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور معافی مانگ رہی تھی, مجھے یاد ہے اس میں کہ میں تمہیں بچا نہ سکی. تو اس کا بھی ڈیجیٹل آرٹ نہیں, سوری, شیڈو آرٹ یہ ہے. اور ابھی کل کی بات ہے شاید کہ ایک چیز دیکھی, اور یہ میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹل آرٹ کا ایک بہت شاندار اگزامپل ہے. ٹریجک ہے لیکن اٹس آلسو بیوٹیفل. ایک نظر ڈالیں, اسکرول کرتے جائیں, ایک اور تصویر نکلے گی, اس تصویر کے اندر سے آپ کو ایک اور تصویر نکلے گی. اس کے ہاتھ پر جائیں تو اس کی انگوٹھی کے اوپر یہ ایک اور, اور اس طرح بس چلتا رہے گا. اور بڑے کے سمبولک چیز ہے نا, ایک ہارر کو دیکھیں, اس کے اندر ایک اور ہارر ہے, اس کے پیچھے ایک اور ہارر ہے, اور اس کے پیچھے پھر گھوم پھر کر یہ آپ کی آخرت ہے. زمین پر آپ جھکے ہوئے ہیں, اپنا ماتھا زمین پر لگا. ایک اور دریا کا سامنا تھا. نیچرل آرڈر آف تھنگس جو ہے لائف کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے والدین کو سپرد خاک کرتے ہیں, وہ بھی غم کوئی کم نہیں ہوتا. لیکن یہ اولاد کا غم جو ہے یہ تو ان امیجنیبل ہے. اور جس تعداد میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2.5 ماہ میں, سب سے بھاری تابوت سب سے چھوٹا تابوت ہوتا ہے. کتنے تابوت اس طرح کے دیکھیں. ہاں, لیکن پھر پتہ ہے آنسو خشک ہو جاتے ہیں جب موت ہر طرف پھیلی ہوئی ہو, تو کوئی نہیں روتا, اس لیے کہ سب بلینک ہوتے ہیں. ظاہر ہے غزہ کی صورتحال کا تو میں نہیں امیجن کر سکتا وہاں کیا بیت رہی ہے. بالا کوٹ میں جب زلزلہ آیا تھا اور 10,000 کے قریب لوگ ختم ہو گئے تھے, تو جو زندہ تھے وہ سایوں میں تبدیل ہو چکے تھے. وہ انسان تو تھے لیکن نہ ان کی کوئی حیثیت کام نہیں کر رہی تھی. اس وقت رونا ہنسنا وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جو دیکھنے والے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں, مگر جو اس تھیٹر کے اندر جو کردار ہیں ان کی کیفیت جو ہے ہم نہیں سمجھتے. اب آپ سوچیں کہ ہر دن ہر گھنٹے زلزلہ آ رہے ہیں,
یس آسمان یس سے. یس یس That is the difference. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا, ہم کیا بڑا ٹراما ہوا مجھے یار, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں اور پھر یہ ایک ٹراما سنی ہوگی نا, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, PTSD. وہ تو ہوتا ہے جب ٹراما ختم ہو. اچھا, وہ ٹراما اگر مسلسل ہے نا تو آپ اسی کا حصہ بن جاتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. یہاں بات کرتے ہیں اسلام آباد میں جاری بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو دھرنا ہے, کئی دنوں سے جاری ہے. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پولیس کی ایک کارروائی ہوئی, کریک ڈاؤن ہوا, کافی لوگ حراست میں لیے گئے. کافی جذباتی مناظر وہاں سے نشر ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 6 دسمبر سے تربت سے مارچ کیا, جو پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان سے, پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوتا ہوا جب اسلام آباد پہنچا تو وہاں پہ پولیس کا باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد ابھی تک یہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں, ان کو پولیس آس پاس موجود ہے بظاہر ان کی سیکیورٹی کے لیے, لیکن اس کے باوجود کل رات بھی یہ رپورٹس آئیں, ان کا یہ الزام ہے کہ سفید ویگو ایک آئی, اس میں نقاب پوش لوگ تھے, نامعلوم افراد تھے, انہوں نے آ کے ان کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ اٹھا کے چلے گئے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں, جو بوڑھی عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ ان لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہیں جو کئی سال سے جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور وہ اس ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے اپنی بپتا بتاتے ہیں, اپنا تقاریر کرتے ہیں. سچویشن ابھی کیا ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے اسلام آباد میں نامہ نگار ہیں شکیل قرار, ان سے رابطہ کیا, اور سب سے پہلے میں نے ان سے یہی پوچھا کہ 2-4 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومتی کمیٹی ایک 3 وزراء پر مشتمل اور گورنر بلوچستان پر, اس نے جا کے ان سے مذاکرات بھی کیے تھے. تو اب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی قیادت میں 5 دن ہو چکے ہیں کہ یہ نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجاً بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب یہ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے تو اسی روز ترنول کے ایریے میں اور اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر پولیس نے ان پر دھاوا بول دیا تھا. رات 1 بجے کے بعد 2 کی گرفتاریاں ہوئی تھیں. تو وہ گرفتاری کا ڈسپیوٹ ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ پولیس کی طرف سے 1 روز پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اپنی پریس ریلیز میں کہ مختلف جو نوعیت کے ہم نے ملزمان پکڑے تھے اس مظاہرے سے, تو وہ 290 افراد تھے جو یہاں رہا ہو چکے ہیں یا اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. جبکہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تقریباً 100 کے قریب بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ 14-15 ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی لاپتہ ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں رکھے ہیں, کہاں پر ہیں. تو اسی دوران میں جو حکومتی 3 رکنی کمیٹی ہے وزراء کی, نگران وزراء کی, ان کے مطالبات پوچھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ جو ہمارے گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جو FIR درج ہے اس کو خارج کیا جائے. تو اس پہ یقین دہانی کرائی دی کی تھی کہ ہم تمام جو گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ ابھی تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ جو دھرنے کے شرکا ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو گرفتار افراد ہیں وہ رہا نہیں ہوئے ہیں, اور پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ 290 افراد کو اب تک چھوڑا جا چکا ہے یا ضمانتوں پر یا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. تو بظاہر اس بات پر ڈیڈ لاک ہے. یہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں چھوٹے, اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے ہم نے چھوڑ دیے ہیں, معاملہ پھنسا ہوا ہے. 50 سالوں سے ڈیڈ لاک ہی ہے, پورے بلوچستان کے ایشو پہ ڈیڈ لاک ہے. لیکن یہ جو بھی دھرنا ہے, سردی ہے, بوڑھے لوگ ہیں, زخمی لوگ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے شکیل قرار سے یہی پوچھا کہ ابھی بتائیں کہ اب جو ہے ان کے کیا مطالبات ہیں, یہ کس طرح اس کا ریزولوشن کیسے ہوگا اس دھرنے کا؟ صورتحال جو ابھی اپڈیٹ ہے تو یہی ہے کہ نیشنل پریس کلب کے سامنے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ, ان کے ساتھی خواتین, بچے, مرد موجود ہیں. اور گزشتہ رات تقریباً 3 بجے کے قریب یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بیگو گاڑی میں کچھ لوگ آئے, ان کا جو ساؤنڈ سسٹم تھا, اسپیکر وغیرہ تھے, مائک وغیرہ تھا, تو وہ لے گئے ہیں. لیکن انتظامیہ اور پولیس اس کی تردید کر رہی ہے کہ نہ ہم نے اٹھائے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے کون لوگ لے گئے تھے. تو اب بھی یہاں موجود ہیں یہ لوگ, اور آج شام کو انہوں نے اپنا ایک مزید ساؤنڈ سسٹم منگوایا ہے, اور جس پر موقع پر موجود انتظامیہ کے افسر نے ان سے کہا کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور ساؤنڈ سسٹم استعمال کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہے. لیکن یہاں پر موجود جو خواتین تھیں انہوں نے
زبردستی تمام سامان جو ہے وہ اپنے کیمپ میں منتقل کیا اور انتظامیہ وہاں اور پولیس موجود تھی، کچھ نہیں کر سکی. اور ان کے جو یہاں دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہیں بلوچ، تو وہ اپنے ان کے تمام کھانے پینے کا انتظامات یہاں ہو چکے ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور دھرنے کے شرکا یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے. اس میں پہلی بات تو یہی کہ جو حکومتی ڈیڈ لاک ہے ان کے ساتھ وہ برقرار ہے کہ جو گرفتاریوں کے بارے سے جو مختلف دعوے ہیں تو اس کے دھرنے کے جو شرکا ہیں اس کو وہ مسترد کر رہے ہیں کہ جب تک مکمل لوگ نہیں چھوڑے جاتے تو مزید بات چیت آگے نہیں ہو سکے گی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کوئی 2-2.5 سال پہلے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے صحافیوں کا ایک دھرنا ہوا تھا، تو کاؤنٹر کے طور پہ ایک اور دھرنا، ایک اور جو ہے وہ ریلی چھوٹی سی وہاں لا کے رکھی گئی. جی. تو متی اللہ جان جو تھا جی وہ وہاں چلے گئے اور ان سے کہا بھائی صاحب آپ کا کس اخبار سے تعلق ہے. اب وہ ان کے چہرے پہ ہوائیاں، یہ تو سوال بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ یہ بھی فیس کرنا. اچھا، وہ جو تھا نا، وہ جو کاؤنٹر تھا وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ محب الوطن صحافیوں یہ محب الوطن صحافی ہے. تو وہ ایک نے بیچارے نے کر دیا کہ یار سانو تے انہوں نے انہیں پیسے دیتے سن دیہڑی تے انہیں سانو کی پوچھ دیا، وڈا صاحب جڑا سانو لے گیا ہے انہوں پوچھو. اچھا، ایگزیکٹلی اسی طرح کی جو ہے چیز یہ ہوئی کہ کل جو ہیں وہ بلوچستان کے غم میں جو گھلے جانے والے کچھ چہرے وہ پلے کارڈ دے کے وہاں بھیجے گئے. کوئی نہیں ہے، وہ چھپی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی 10-12 لوگ تھے. اچھا، وہ مطلب پلے کارڈ تو ہیں ان کے ہاتھ میں، اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں اپنے دل میں کہ یار کوئی پوچھ نہ لے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں، کیا صورتحال ہے. اچھا، یہ تو ان نون ہے. ایک دلچسپ کیریکٹر ہیں بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان محمد اچکزئی. جی، ٹھیک ہے. ایک محاورہ ہے کہ چور سے زیادہ گٹھڑی کو جلدی ہوتی ہے. تو یہ کیریکٹر جو ہے وہ اسے دیکھ کے مجھے یہ محاورہ عموماً یاد آ جاتا ہے. یہ وہی جان محمد اچکزئی ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بالاج بلوچ سمیت جو 4 بچے دہشت گرد کہہ کے CTD نے مار دیے تھے تربت میں، تو سب سے پہلے یہ جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا بیان آیا تھا کہ یہ جو ہیں 4 دہشت گرد تھے اور یہ مقابلہ کرتے، جو بھی ایک کہانی بنانی تھی. بلوچستان کی جو CTT ڈپارٹمنٹ ہے اس پر یہ الزام ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا. اور پھر جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ٹورڈز خزدار اینڈ کوئٹہ، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی کوئٹہ اگر آئے تو ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب انہوں نے کل اپنا جو ٹویٹر ایکس ہے اس پہ ایک تصویر چھاپی، تربت پریس کلب، اس میں پلے کارڈ لے کے 6-7 صحافی نما وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، میں نے وہاں فون کیا نا تربت، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ جو ہے کوئی اور لائن لے رہے ہو، یہاں تو صحافی جو ہیں تمہارے یہی شہر کے یہ ہیں. تو وہ ہنسا اور ہنستے ہنستے اس نے فون بند کر دیا. میں نے بھی اس سے جو ہے زیادہ باس پرس نہیں کی. تو یہ کام جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے. ہاں نہیں، یہ شروع کیا، کبھی ختم ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیں، لیکن ایک چیز ہے کہ مطلب اگین دیکھو، کریڈٹ ہمیشہ دینا چاہیے جہاں کریڈٹ بنتا ہے. تو کنسسٹنسی کو سلام ہے. آپ کو ٹولز کا شوق ہے اوزار کا؟ مجھے بہت شوق ہے. اچھا، میں استعمال کم کرتا ہوں لیکن مجھے کلیکٹ کرنے کا بڑا شوق ہے. پچھلے روز میں نے ایک اسکرو ڈرائیور اٹھایا نا جس کے اوپر کوئی 35 ڈفرینٹ آپ ہیڈز لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہر کام کے مطابق آپ کو ٹول استعمال کرنا چاہیے. رائٹ، اگر میں نے آپ کی سرجری کرنی ہے تو میں کلہاڑی نہیں لاؤں گا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے پاس ہے ہتھوڑا، اور صرف ہتھوڑا، جس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کیل ہے، باقی ہر چیز کیل ہے. رائٹ. سو آپ صرف ٹھوک ہی سکتے ہو، ٹھوکتے رہو. اچھا، ہمیشہ ویسے ہی، حالانکہ آپ کو شاید کیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیچکس کی ضرورت ہے. لیکن نہیں، سوری، ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیچکس کی ضرورت ہے. لیکن آپ اسکرو کو اندر کر رہے ہو. اچھا، آپ نے اور پھر کہتے ہیں یار یہ عمارت گر کیوں جاتی ہے بار بار. آپ نے وہ دیکھے اس دھرنے میں جا کے کچھ لوگوں نے جو انٹرویوز کیے، جی ان سے، یہ ڈاکٹر مہارنگ سے، وہ دیکھے آپ نے؟ آج آگا پیچھے ان کا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے، کون. نہیں، کچھ تو اس میں سے بڑے نون لوگ ہیں، اینکرز ہیں آپ کے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ تردید، آپ مذمت کرتے ہیں BLA کی، BLF کی، بار بار ان سے یہ سوال کر رہے تھے. اور اچھا اس میں کمپیریزن کسی نے ڈرا کیا کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ فلسطینی اس وقت جو مر رہے ہیں ان سے سب سے پہلے وہ ویسٹرن میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ حماس کی کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
یہ بھی ایک مزے کا جرنلزم ہے، یہ بھی ہے کیونکہ کیا بیلنس کے لیے نا، بیلنس کے لیے کہ میرا کام صاف ہی ہے، مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے. سوال آپ بے شک پوچھیے، سوال کی فریمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس نہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں جس کے اپنے اپنے رشتہ دار جو ہیں لاپتہ ہیں برسوں سے. اچھا مزے کی بات ہے، یہی جو جان محمد کیا نام ہے، اچکزئی، انہوں نے کہا ہے اس کا تو اپنا باپ دہشت گرد تھا، غفار جو ہے مہرنگ کا. تو ان کے باپ کو مجھے نہیں پتا. ہاں، تو مہرنگ نے کہا کہ اگر وہ کسی بھی عدالت کا اس کے خلاف فیصلہ بھی دکھا دیں تو آئی ول بی ویری گریٹفل. تو اس طرح کی وہ جج ہیں، جیوری ہے، ایگزیکیوشنر بھی وہی ہیں جو ہے، وہ فیصلہ انہوں نے جب کر دیا. ویسے کافی فائدے ہوتے ہیں اس طرح کی صحافت میں، اگر کبھی کرنا کم از کم اگر وہ اون کر لیں کہ ہاں وہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، جو بھی کیا ہے، تو کم از کم ایک کلیئرٹی تو آتی ہے نا فیملی. بل دیکھو اگین وہی یہ 50 سال پرانے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے نا، جب بھی ایشو ریز ہوگا یہی سوال پوچھا جائے گا. سوال کا مسئلہ نہیں ہے، جواب کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور لائن جو ہے وہ کل پرسوں سے چلنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ بیسیکلی جو دہشت گرد ہیں ان کا یہ ایک پولیٹیکل کور اپ ہے، توجہ بٹانے کے لیے یہ ان کو یہاں بھیجا گیا ہے. اور دراصل یہ بھارت جو پیچھے ہے اس پورے ڈرامے کا، مطلب کہاں کہاں سے تاریں جو ہیں جوڑ جاڑ کے جو ہے اصل جو مدعا ہے. اور اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ یار جو غائب ہو چکے ہیں ان کو سامنے لا کے عدالت میں کھڑا کر دو، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے لیے اتنا بڑا جو ہے وہ جال بنایا جا رہا ہے، کبھی بندے جو ہیں پلے کارڈ ہوئے ہیں، کبھی جو ہے یہ ہے وہ ہے. تو مشکل کام آسان نہیں کرنا، آسان کام نہیں کرنا، استادی نہ ہوئی، استادی تو نہ ہوئی نا. وقفہ لے لیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. 2018 کا الیکشن تو آپ کو یاد ہوگا. اس وقت بڑے پیمانے پہ یہ الزام لگے کہ پی ٹی آئی کے حق میں سہولت کاری ہوئی. اس دفعہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں یہ الزامات زور پکڑ رہے ہیں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ دھاندلی بڑھتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ان کے جو بانی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. کسی آپ کو اندازہ ہے کتنے دن ہو گئے؟ 4 مہینے سے اوپر ہو گئے. 100 ٹھیک ہے، ہاں 144 اپیرنٹلی. تو لیکن ان کی پارٹی کہتی ہے کہ جی خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل نہ جھکنے والے نہ بکنے والے. اے آئی کی سپیچز ہو رہی ہیں، جو ہے مذاق نہیں ہے، وہ قائم و دائم ہے. اچھا ایسے میں ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے کے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا کہ جی بیٹ نہیں ملے گا آپ کو. آج پشاور ہائی کورٹ نے بیٹ واپس دے دیا پی ٹی آئی کو. ایک فیصلے میں انہوں نے الیکشن کمیشن والا جو ڈیسیشن تھا اس کو معطل کیا ہے. یہ ایک انٹرم ریلیف ہے. کورٹ نے کہا کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ ونٹر بریک کے بعد 9 جنوری سے جب دوبارہ سماعت شروع ہوگی تب کیا جائے گا. اچھا اس میں جو ہے شام میں تفصیلی جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ جو پارٹی نے اپنے انٹرنل الیکشن کی تفصیلات دی ہیں اس کا سرٹیفکیٹ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے. ایک سوال ہے، یہ ہوئی کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز آپ نے نہیں کرائی، صحیح نہیں کرائی. کیا ہر پارٹی پر مطلب اے سی پی کیونکہ بڑی اہم چیز ہے انٹر پارٹی الیکشنز ہم جانتے ہیں تو کوئی 170-75 جماعتیں ہیں اور یہ سوال اٹھا آج. یہ میں انہوں نے کہا بھائی کہ کیا آپ نے سب کے لیے یار بات سنو، اگر 150 جماعتیں جو رجسٹر ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے کی دعوے دار ہیں اگر سب پہ پڑا تو یار الیکشن کب ہوں گے یار؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. ہاں مطلب ایک پارٹی کو آؤٹ کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ساری پارٹیوں کو آؤٹ کرو. اچھا دوسرے یہ ہے کہ آج جو یہ جسٹس کامران حیات میاں خیل ہیں جنہوں نے یہ جاری کیا ہے تو جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا جی کہ بہتر ہوگا کہ جو ڈویژنل بینچ ہے کم از کم 2 رکنی وہ قائم کر دیا جائے. انہوں نے کہا جی وہ قائم کر دیں. جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ ذرا ان سے پوچھیں کہ الیکشن کمیشن کسی بھی جماعت کے اندرونی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتا ہے اگر اسے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق عہدیداروں کا منتخب عہدیداروں کا پورا ریکارڈ پیش کر دیا گیا ہے، فنڈنگ کی رسیدیں پیش کر دی گئی ہیں تو وہ ہم سے یہ سوال تو کر سکتا ہے جی الیکشن ہوئے یا نہیں. تو ہم کہیں گے یار یہ ہوئے، لیکن وہ یہ کہے کہ جی نہیں یہ ایسے تو نہیں ہے
تو یہ اچھا یہ سوال پوچھا جج نے تو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے توقف فرمایا, مطلب یہ انہوں نے کوئی جواب دینے کی زحمت نہیں کی ہے. اب ایک اور ٹیکنیکل پیچ ہے اس میں, جو ڈویژنل بینچ ہے وہ 9 جنوری سے سماعت شروع کرے گا, ٹھیک ہے. 13 جنوری آخری دن ہے سمبلز کی الاٹمنٹ کی. 9 سے 13 کا مطلب ہے 4 دن درمیان میں. کیا 4 دن میں فیصلہ ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. سو آج کے, اور اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ آج کی جو سماعت تھی اس میں اپیرنٹلی الیکشن کمیشن کا کوئی نمائندہ نہیں تھا, اور یہ کرٹیسزم لائرز نے کچھ کیا کہ جی کہ آپ نے اتنا میجر ریلیف جو ہے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے کیا. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ پی ٹی آئی کافی چیزوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ جا رہی ہے بار بار, نہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, نہ کہ لاہور ہائی کورٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی پورا پاکستان ہے, جورسڈکشن ہے, ہم جہاں پہ ہمیں زیادہ امید ہوگی ہم وہیں پہ جائیں گے نا. جب کوئٹہ پولیس لاہور آ کے ایک بندے کو چک کے لے جاتی ہے ایک قتل کے الزام میں انٹیروگیشن کے لیے, تو کوئی دیکھیں فیڈریشن ہے یار, فیڈریشن ہے. تو اب یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو الیکشن ہے وہ اسکروٹنی کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے, جس میں پروپوزر سیکنڈر کو بلایا جاتا ہے کنفرمیشن کے لیے. پورے پاکستان سے رپورٹس آ رہی ہیں. میں نے سوشل میڈیا ایک جملہ سنا, کل 24 تاریخ تھی نا, آخری 2 دن بڑھا دیے تھے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا, تو اس نے لگایا کہ آج کاغذات نامزدگی چھیننے کا آخری دن. لٹرلی یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو پروپوزر سیکنڈرز ہیں باقاعدہ یہ اریسٹ ہو رہے ہیں, ان کو وہ بٹھا کے موبائل وینس میں, پولیس موبائل وینس میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے یہ آئی ہے کہ یہ جو ہم نے سنا نا کل پرسوں کہ کل 28,500 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, اس میں اپیرنٹلی سب سے زیادہ جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. سو ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ نمبر آف یہ جو ہے کاغذات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ ہیں, اور دوسری طرف ٹارگٹ بھی وہی پارٹی ہو رہی ہے. تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ تو اس میں بعض لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ جو کاروائی ہو رہی ہے نا, یہ جو پولیس گردی کہہ لیں یا جو بھی ہے, وہ ٹارگیٹڈ ہے پی ٹی آئی کے ٹاپ کے 40-50 لوگوں پہ, جو نون ہیں, جو گورنمنٹ میں رہے, جو ان کے فرنٹ لائن لیڈرز ہیں. باقیوں کو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کریں. اچھا بہت سارے لوگ اس لیے بھی کرا رہے ہیں کہ یار یہ تو اس کو تو لڑنے نہیں دیں گے تو میرا نمبر آئے گا, لیکن اس طرح بھی بہت سارے لوگ ہیں. اچھا دیکھو وہ جینیونلی پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہوں گے, خان صاحب کے متوالے بھی ہوں گے, لیکن بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہے چانس کہ یہ جو پہلی والی جو کھیپ ہے نا, جو ریاست کو قابل قبول نہیں ہے, یہ اگر نہیں ہوتے تو پھر ہمارا چانس بنے گا. تو اس لیے بھی شاید یہ جو نمبر ہے, چلو وہ بلہ ہو یا نہ ہو, چھکے مارنے کی تو پوری کوشش کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک اور اچھا میاں صاحب کو اقتدار کا اونٹ جو ہے وہ مفت میں آفر کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے گلے میں جو استحکام پاکستان پارٹی کی بلی باندھی گئی ہے اس کی قیمت بے پناہ ہے. جی اچھا ایک اور, لیکن اسے خریدے بغیر آپ اونٹ نہیں لے سکتے. ہاں نہیں, وہ تو پیکج ڈیل ہے سر, بائی ون گیٹ ون فری. ایک ننی منی ریلیف اور ملی آج, یہ تو بڑی ریلیف ہو گئی نا بلے والی, اور وہ ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کے بارے میں. جبران ناصر نے ان کی ریپرزنٹیشن کی تھی عدالت میں. تو ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ مئی سے یہ جیل میں ہے, اور کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو ان کے گھر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کی گئی کہ ان کے گھر کو سب جیل کرا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا 23 دسمبر کو, یہ 3 دن ہو گئے, اپنے کاغذات نامزدگی اس نے دیے, جس کے ایک دم بعد اور 2 دن بعد, اس کے 2 دن بعد مطلب فائل کرنے کے 2 دن بعد ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کہتی ہے کہ سر آپ کی نوٹیفیکیشن جو ہے نا سب جیل والی, وہ ہم واپس لے رہے ہیں, آپ کو بھیجنا ہے ہم نے سینٹرل جیل. اور پھر جبران صاحب کے مطابق, فردوس صاحب کے مطابق لوگ اس کو دھمکا رہے تھے کہ ہم تمہیں جیل سے بھی اٹھا لیں گے, یہ تو اپنے ودھا کر نامینیشن پیپرز. اور آج سندھ ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کی سسپینشن کو سسپینڈ کر دیا ہے. تو مطلب ابھی وہ اپنے گھر میں بھی رہ سکتے. یہ جو ہے قانونی یہ سارا کورٹ کچہری چلتی رہے گی, اور یہ وہ بیسکلی وہی 40-50 لوگ ہیں جو کہیں پہ کوئی لسٹ تیار ہوگی کہ جی ان کو آپ نے الاؤ نہیں کرنا ہے, ان کو آپ نے نشانہ بنانا ہے, باقی آپ ان کو کرنے دیں تاکہ ایک سیمبلنس آف نارملسی بھی رہے. تو بہرحال اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.